بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول نے نارمل حالات میں بھی جھوٹ بولنے کو منع کیا، لیکن جہاں پر کسی کا ادھیکار چھنتا ہو وہاں پر جھوٹ بولنے کو سنگین گناہ بتایا۔ جھوٹ بول کر کسی کا سامان خریدنا یا بیچنا دونوں گناہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی طرف پیار اور رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ایک حدیث میں ہے، جھوٹی قسم ویاپار کو تو بڑھا دے گی لیکن برکت کو مٹا دے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ حساب سختی سے ہوگا، اور جس کا حساب سختی سے لیا جائے گا اس کا دوزخ میں جانا پکا ہوگا۔ اور برکت مٹنے کا وبال یہ ہوگا کہ مال دولت تو بہت ہوگا لیکن جیون میں چین سکون نہیں ہوگا، پریشانیاں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، امانت دار سچا مسلمان ویاپاری قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور جھوٹا ویاپاری گناہ گاروں کے ساتھ۔ دھوکہ نہ دے۔ پیارے رسول نہ کسی کو دھوکہ دیتے تھے اور نہ ہی دھوکہ دینے کو پسند کرتے تھے۔ جیسے ڈپلیکیٹ مال کو اوریجنل بتانا یا خریدنے کا ارادہ تو نہیں، لیکن دوسرے کسٹمروں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے سامنے جھوٹ موٹ بڑھا کر قیمت بولنا تاکہ وہ خرید لیں، یا اچھا مال دکھا کر خراب مال دے دینا آدی، یہ سب دھوکہ ہے۔ پیارے رسول نے ایسے دھوکہ دینے والے آدمی کے بارے میں کہا، جو دھوکہ دے اس کا ہم میں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ پیارے رسول دھوکہ دینے کے کارن قیامت میں اس کو اپنا امتی ہونے سے انکار کر دے۔ ہر انسان کی نیتک اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ تو خود نقصان اٹھائے اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ جب تک مسلمان اس نیم کا پالن کرتے رہے ان کے کاروبار سے بھی اسلام پھیلتا رہا۔ ایک واقعہ آپ بھی پڑھیے۔ حضرت والثہ ابن الاسقع کسی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی بیچ رہا تھا۔ ایک آدمی نے 300 درہم میں خرید لی۔ حضرت واصلہ نے جب خریدار کو اونٹنی لے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگ کر گئے اور خریدار سے پوچھا کہ آپ یہ اونٹنی سواری کے لیے لیتے ہو یا گوشت کے لیے؟ اس نے کہا کہ سواری کے لیے خریدی ہے۔ حضرت واصلہ نے کہا کہ پھر تو مہنگی ہے، میں نے اس کے پیر میں زخم دیکھا ہے، سواری کے لیے فٹ نہیں بیٹھے گی۔ خریدار واپس بیچنے والے کے پاس آیا اور بیچنے والے کو 100 درہم کم کرنے پڑے۔ جب خریدار چلا گیا تو بیچنے والے نے حضرت واصلہ سے کہا کہ تم نے میرا نقصان کرا دیا۔ حضرت واصلہ نے فرمایا کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ کسی سامان کو بیچنا جائز نہیں جب تک اس سامان کی کمی نہ بتا دی جائے، اور جو کوئی اس کمی کو جانتا ہو اس پر بھی اس کمی کو بتانا ضروری ہے۔ اگر کسی نے عیب اور کمی کو چھپا کر دھوکے سے کوئی چیز بیچ دی، بعد میں خریدار کو اس کمی کا پتہ چلا تو خریدار کو اس بات کا پورا ادھیکار ہے کہ وہ اس چیز کو رکھے یا واپس کرے۔ دھوکہ دینا اسلام ہی نہیں انسانیت کے ناطے سے بھی بہت بری چیز ہے۔ حضرت زجیر رضی اللہ عنہ جب کوئی سامان بیچتے تو خریدنے والے کو اس سامان کی سبھی کمیاں بتلا دیتے اور کہتے، اب آپ کی مرضی، لو یا نہ لو۔ لوگوں نے آپ سے کہا بھی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بزنس کیسے چلے گا؟ آپ نے کہا، ہم نے پیارے رسول سے اسی طرح کا ایگریمنٹ کیا ہے، کسی کو نقصان نہیں دیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔